جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر. تو اجرد صاف شفاف. جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا. کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا ایک نوجوان کہنے کہ مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال رہا گا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے.
اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھئی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا. یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاقم. نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا. من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب،
بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑوں بن جاتا ہے نا کہ نہیں. جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب کا. ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا. پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب
اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا وہ جو تم جو روشنی میں یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی۔ اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں۔ تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا۔ انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے، جوانی تو خاک میں گئی۔ تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم۔ اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، صحت مند رہو۔ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے، تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب ختم، تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے۔ آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں۔ اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کرتا ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان، ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں۔ کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بھی سر بھی۔ اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے،
ایک وہ بھی تھا جب کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو بیگ خود اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں، کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے، یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا جذع، 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتا. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے روشنی آئے گی. ٹھک دیکھو، اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی، نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل 3 مائل
5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा और उसके 100 जोड़े होंगे और उसके सर के बाल यहां से चलकर पांव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सरो जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी। यूं करो तो जो उसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है। जब वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम। हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे या अल्लाह जवानी भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर एंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा जेर लगा दो, रिंड। तो हमारी पंजाबी में रिंड जू को कहते हैं, ये जो यहाँ जू। तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन्न लकुम मन तनामु फला तबअसु अबदा। जाओ मेरे बंदो, हमेशा बादशाही मुबारक हो। कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी। हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो 4 आप नहरें कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे। समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती है ना। ऊंट की कुहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहां चलेगा। नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का। इसका एक कतरा 7 समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक ड्रॉप। यहां की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, पखाने भी निकल रहे हैं। ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। आ मेरा बंदा, मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूं। मजे आ गए। तो जाओ, हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72। और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है। हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नुम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर। कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं, मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं।
اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے ہم ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی، یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور آپ کو پتا ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں، یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو۔ زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے۔ ان کا صدقہ، ادھر دیکھو ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو، ان کا خیال کیا کرو۔ غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا۔ تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ترخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو۔ یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں، الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اور وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا۔ تو سب کو پتا ہے یہ ایسے یہ دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا۔ 80,000 80,000 slaves، اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں۔ اور وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے، آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا، کتنے؟ 80,000، تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000، 1,60,000 دونوں مل کر۔ ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتنے میں ایسے غائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے۔ اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے۔ یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے، وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے۔ اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا نہ یہ دیکھے، نہ ایسے کر گا۔ اور کتنی دیر 40 سال، 40 ایئر۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں۔ وہ ہائے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟
وہ دوڑ لگائے گا، وہ جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا، 70 سال ایسے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟